ہے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ ہم پھر دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ اس میں ہم ایک موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں، ابتداً اس موضوع پر کچھ کلام کرنے کے بعد موضوع سے متعلق آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، اور موضوع کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں سلسلے کے اندر کال کر سکتے ہیں، آڈیو کال کر سکتے ہیں، ویڈیو کال کر سکتے ہیں، میسیجز کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت کے اندر آپ کا سوال شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ کوشش یہ کیا کریں کہ سوال کوئی ایسا عام سا لیں کہ وہ سوال کے ذریعے سے کثیر لوگوں کی رہنمائی ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے سوال خاص کہ میری اپنی ذات سے متعلق ہے، بالکل وہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کیا جائے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ سوال پوچھتے ہوئے، چونکہ آن ایئر سوال ہو رہا ہے تو اس میں بہت ساری احتیاطیں بہرحال ضروری ہیں کہ اگر کوئی گناہ کے بارے میں سوال ہے تو اس کی نسبت اپنی جانب نہ کی جائے، کسی اور سے متعلق سوال ہے تو اس کو متعین نہ کیے جائے، تھوڑا اس سوال کو کامن کر کے پوچھا جائے تاکہ کوئی شخص بھی متعین نہ ہو اور آپ کو سوال کا جواب بھی حاصل ہو جائے۔ اولاً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ موضوع تھا ہمارا حج اور اس کی حکمتیں۔ پچھلے سلسلوں کے اندر ہم نے میقات سے متعلق بیان کیا اور دیگر احرام سے متعلق حکمتیں بیان کی۔ آج ایک اور خوبصورت حکمت کی طرف چلتے ہیں کہ حج تو وقوف عرفہ میں ٹھہرنا، وقوف عرفہ یعنی عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے، اور اس کے بعد طواف الزیارہ اس کا دوسرا رکن ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ حج کے پورے سفر کے اندر جب ابتدا ہوتی ہے اس کی، تو اولاً اگر اپنے ملکوں سے ابتدا کی بات کریں تو یہاں سے جانے والے اگر حج تمتع کرنے والے ہوتے ہیں یا حج قران کرنے والے ہوتے ہیں تو جا کر اولاً عمرہ ادا کرتے ہیں، طواف قدوم ادا کرتے ہیں حج قران والے اور حج افراد والے، اور اس کے بعد جب 8ویں ذی الحجہ کو، جسے یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے، حج کے ارکان کی ابتدا ہوتی ہے اور منی کی طرف لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ صبح سے ایک شور اٹھتا ہے، بلکہ فی زمانہ تو رات سے ہی شور اٹھ جاتا ہے اور کئی قافلے راتوں رات ہی منی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ حالانکہ مکۃ المکرمہ میں 8ویں ذی الحج کی فجر پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے، یوم الترویہ 8ویں ذی الحج کی، اور پھر فجر پڑھ کے سوئے منی روانہ ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر وقوف عرفہ جو ہے وہ حج کا اہم ترین رکن ہے، رکن اعظم ہے، پھر منی میں روانگی، منی میں ٹھہرنا کیوں؟ منی کے اندر 5 نمازیں پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ 9ویں کی فجر پڑھنے کے بعد پھر سوئے عرفات روانگی ہوتی ہے۔ کتنا پیارا نقطہ علماء نے بیان فرمایا وقوف عرفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے حاجیوں کو منی میں روک کر اولاً تو
اس ملاقات کے لیے شوق پیدا کیا جاتا ہے، دلوں کے اندر ایک جستجو پیدا ہوتی ہے۔ جب آدمی کسی اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہو اور اس مقصد سے پہلے کچھ دیر روک دیا جائے تو اور زیادہ جستجو بڑھتی چلی جاتی ہے اس مقصد کو پانے کے لیے۔ یہاں حاجی نے سوئے عرفات جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، اور عرفات وہ مقام کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس دن اس قدر نازل ہوتی ہے جیسا کہ موسلا دھار بارش، تیز بارش جس طریقے سے نازل ہوتی ہے۔ تو اب اس طرف بڑھنا ہے، لیکن روک دیا گیا کہ رک جاؤ، وہاں جانے کے لیے پہلے کچھ تیاری کر لو۔ وہ تیاری کیا ہے؟ نماز کے ذریعے، دیگر عبادتوں کے ذریعے، ذکر اللہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لو۔ وہاں پر وہ قرب ملے گا رب کا، رب کی خصوصی نعمتیں اور تجلیات ملیں گی، تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ جیسے کہ حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اور پھر نوافل کے ذریعے سے قرب الہی کا حصول ہوتا ہے۔ تو مینا کے اندر ٹھہرا دیا گیا کہ یہاں پر 5 نمازیں نبی کی سنت کے مطابق ادا کرو اور ذکر اللہ میں رہو۔ اور یہ رات جو 8ویں اور 9ویں کی درمیانی رات ہے، جو شب عرفہ کہلاتی ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو خصوصی طور پر جاگ کر عبادت میں گزارنے کا درس دیا گیا، تاکہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم اور اس کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے عرفہ کی طرف جا رہا ہے، اس کے لیے تیار ہو جائے، اس کا دل مانوس ہو جائے اور ایک روحانیت حاصل ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر جو اس کی پرانی زندگی گناہوں والی تھی، اس کی وجہ سے کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے ان رحمتوں سے محرومی اس کو ہو جائے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، عبادتوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے قرب الہی کا حصول کر لے، اور پھر اس کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہو۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حاجی سے پوچھا، جب تو مینا میں آیا تو کیا تیری تمنائیں اور دیگر آرزوئیں تجھ سے جدا ہو گئیں؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو مینا میں گیا ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان جا رہا ہے اس مقصد کی طرف، خالق و مالک کی طرف، تو اب اس کی تمنائیں دور ہو جانی چاہیے۔ اب تمنا فقط رب کی ملاقات ہو، اب تمنا فقط اللہ تبارک و تعالی کے کرم کا حصول ہو، وہی مقصد ہو انسان کا۔ اگر ایسی صورت میں دنیاوی معاملات میں الجھا رہے گا تو پھر وہ اپنے مقصد کے حصول کے اندر ممکن ہے کامیاب نہ ہو سکے۔ تو میری بھی مدنی چینل کے ناظرین سے اور جتنے بھی حجاج کرام جا رہے ہیں ان سے عرض ہے کہ پرانے زمانے میں تو تمنائیں اور آرزوئیں حج کے سفر پر نکلتے ہی عموماً ختم ہو جاتی تھی، ان معنوں میں کہ اپنے رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، اہل و عیال سے انسان لا تعلق ہو جاتا تھا۔ لیکن فی زمانہ جدید دور ہے، موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر وقت ہر جگہ ہمارا تعلق بندھا ہوا ہے۔ حالانکہ حج کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ تعلق کو توڑنا ہے دنیا والوں سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ احسان فرمایا کہ اس امت میں رہبانیت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر الگ جا کر غاروں میں زندگی بسر کی جائے، نہیں، بلکہ لوگوں میں رہتے ہوئے احکام شریعت پر زندگی بسر کرنا ہے۔ جبکہ اس امت سے پہلے کی امتوں کے اندر یہ رہبانیت تھی، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر غاروں کے اندر جا کر مقید ہو کر رب کی عبادت کر کے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہبانیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں مگر حج ہے۔ گویا کہ حج ایک مختصر رہبانیت کا اس دور کے اندر ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ انسان دنیا داروں سے،
اہل و عیال سے، مال سے، سب کچھ سے لا تعلق ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا تھا، لیکن فی زمانہ وہ بھی ممکن نہ رہا۔ اب تو لوگ اس قدر جو ہے وہ مصروف ہیں اور اس قدر دنیاوی تعلقات میں جکڑے ہوئے ہیں کہ شاید اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ لوگ منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں بھی انہی معاملات میں مصروف رہتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، دیگر جدید ذرائع کے ذریعے سے اپنے تعلق والوں سے جڑے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ اس کا کاروبار بھی نیٹ پر بہرحال جاری ہی ہو، ورنہ ایسے وقت میں شیطان سیلفیز کے ذریعے دیگر اور چیزوں کے اندر مصروف رکھ کر انسان کو اس کے مقصد سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ نیت کیجئے کہ اس طریقے سے کم از کم اپنے جو 5 دن حج کے ہیں، ان حج کے ایام کے اندر تو ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے، فقط ضرورت کی حد تک، خیر خیریت کی اطلاع دینے کی حد تک تو رابطہ رکھیں، لیکن اس کے علاوہ سوشل میڈیا اور دیگر تمام ذرائع جو آپ کو آپ کے مقصود تک پہنچنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے۔ اور وہی بات حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ منی جب پہنچوں تو میں اپنی تمنائیں اور آرزوؤں کو پیچھے چھوڑ دوں اور فقط اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس مقام پر حاضر ہو سکوں۔ اور چونکہ یہ آج کا نہیں، حج اسلام سے پہلے بھی غیر مسلموں میں، مشرکین مکہ کے اندر بھی رائج تھا، وہ بھی یہاں پر رکا کرتے تھے، لیکن ان کا مقصد ذکر الہی نہ تھا، بلکہ یہاں پر ان کے میلے لگا کرتے تھے اور وہاں پر وہ ایک دوسرے پر فخر و غرور اور تکبر کیا کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کو اس چیز سے روکا گیا اور اس مقصد کو، آج بھی منی کے اندر جو ہے وہ دکانیں ہوتی ہیں، لوگوں کی چہل قدمی بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے ہمیں بچنا ہے۔ ہمیں فقط وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی سنت پر ادائیگی کی نیت سے رکنا ہے اور کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرنی ہے، گریہ و زاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، تاکہ عرفات میں جو رمجھم برکھا برس رہی ہے رب کی رحمتوں کی، ان رحمتوں میں سے ہمیں بھی کوئی حصہ نصیب ہو جائے۔ اب منی کے اندر ہی ایک بہت ہی پیاری مسجد خیف ہے۔ ایک قول کے مطابق 70 انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات مبارکہ اس مسجد خیف کے احاطے میں موجود ہیں، اور ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کا مزار مبارک بھی ایک قول کے مطابق اسی مسجد کے احاطے میں موجود ہے۔ کہاں ہے اللہ و رسولہ عالم، ہم نہیں جانتے، لیکن اب اندازہ کیجئے کہ اس مسجد خیف کے اندر بھی حاضر ہونا ہے اور یہاں پر بھی نمازیں ادا کرنی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جب مسجد خیف میں جاؤ تو یہاں اپنے دل میں خوف الہی ایسا قائم کرو کہ اب کسی اور کا خوف تمہارے دل میں نہ رہے۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہی لوگ اولیاء اللہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن پر نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ تو منی میں اور مسجد خیف میں حاضری کے ذریعے سے انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کرے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کے اندر وہ خوف الہی پیدا کرے کہ دنیاوی خوف ختم ہو جائیں۔ جب اس مقام پر بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی صفت کیا ہو جاتی ہے، اولیاء اللہ بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ولایت وہبی چیز ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، گاڈ گفٹڈ ہے، کسبی نہیں ہے، ہم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ضرور کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس خاص رحمت کا تقاضا ضرور کر سکتے ہیں، مطالبہ ضرور کر سکتے ہیں، سوال ضرور کر سکتے ہیں۔ تو وہ کیا جائے کہ انسان جب عرفات میں داخل ہو تو اولیاء اللہ کی صفات سے متصف ہو کر داخل ہو، اور پھر جب داخل ہوگا تو عرفات کے اندر اس کو جو رحمتیں اور کا نزول مشاہدہ کرے گا، کشف حق اس پر ہوگا، وہ یقیناً وہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آئیے ہم آپ کی کچھ کال بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں اور ہم آپ کے سوالات کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر اطاری، نگران کابینات، چشتی کابینات، لندن۔ میرا سوال یہ ہے کہ صفا مروہ کی سعی میں کیا نیت کرنی چاہیے؟ دعاؤں سے نواز دیں۔ جزاک اللہ۔ جی مزید کال۔ اہل سنت سے مفتی صاحب کی بارے میں میرا سوال یہ ہے، حج افراد کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مینا میں قیام کرے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دے، جزاکم اللہ خیر۔ جی اگلی کال۔ محمد اسلم، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا، جب بندہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ وہاں جا کے سنتیں بھی ادا کرے گا، جبکہ اس نے ایک جگہ پہ 15 دن سے کم ہی ٹھہرنا ہوتا ہے، مدینے میں بھی اور مکے میں بھی، تو کیا وہ ہر نماز کے ساتھ جو سنت مقدہ ہے وہ بھی ادا کرے گا؟ جی، پہلا سوال انہوں نے یہ پوچھا صفا اور مروہ کی سعی سے متعلق کہ صفا اور مروہ کی سعی میں نیت کیا ہو اور اس میں خاص طور پہ کس چیز کو سامنے رکھا جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ صفا مروہ کی سعی حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی سنت ہے، ان کی ادا ہے۔ اس وقت کو یاد کرے کہ چٹیل بیابان ریگستان تھا، اور اس وقت اپنے لال کی پیاس کے لیے سیدہ حاجرہ بے چینی اور بے قراری کے عالم میں ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھیں۔ تو اس چیز کو بندہ اپنے ذہن میں لائے اور پھر ان اللہ والی کی اس عمل پر عمل کرنے کی نیت کرے، اس سنت کی ادائیگی کی نیت کرے۔ اور پھر دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان نشانیوں کی تعظیم کی نیت کرے۔ اور تیسری بات علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جب ان دونوں کے درمیان بھاگے، جب صفا سے مروہ کی طرف بھاگے تو اپنے دل میں یہ گمان کرے اور یہ خیال جو ہے متصور کرے، اس تصور کو اپنے دل میں پیدا کرے کہ گناہ سے میں نیکی کی طرف بھاگ رہا ہوں، بھاگنے میں اس بات کا خیال کرے۔ اور پھر فرمایا کہ جب صفا کی طرف جو ہے وہ بڑھے اور کوہ صفا کی طرف بڑھنا شروع ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے اپنے دل کی صفائی کا سوال کرے کہ یا اللہ میرے دل کو بھی پاک اور صاف کر دے۔ اور پھر جب مروہ کی طرف چڑھے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے مروت کا سوال کرے کہ مجھے مروت عطا فرما، کہ مروت انسان کی ایک ایسی صفت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان بہت سارے گناہوں سے اور گناہوں سے ہٹ کر بھی بہت ساری معاملات سے بچ جاتا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کرے، اور یہ تصور اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب کہ اس دوران ہم فقط عبادت کی نیت کے طور پر ہی عبادت میں مصروف رہیں۔ اگرچہ بات چیت کرنا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن دنیاوی باتوں میں مصروف ہو جانا وہ پھر اس ذہن سے دور کر دے گا، اس نیت کو آپ کے حاضر نہیں رہنے دے گا اور وہ مقصود حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس مقصد کو حاصل کرتے ہوئے اس نیت کے ساتھ صفا اور مروہ کی سعی کی جائے۔ دوسرا سوال تھا کہ حج افراد والے کے لیے کیا مینا میں قیام ضروری ہے؟ دیکھیں، حج کے لیے چاہے کوئی بھی حاجی ہو، حاجی قارن ہو یا متمتع ہو یا مفرد ہو، حج افراد والا، ہر قسم کے حاجی کے لیے مینا میں قیام سنت مؤکدہ ہے، اور 5 نمازوں کا یہ قیام ہے یوم الترویہ 8ویں ذی الحج کی ظہر سے لے کے یوم عرفہ 9ویں ذی الحج کی فجر تک۔ لہٰذا جو وہاں کے عمومی طور پہ جو حاجی ہوتے ہیں مکۃ المکرمہ کے یا حل کے میقات کے اندر کے رہنے والے، وہ یہ مینا کا قیام نہیں کرتے اور ڈائریکٹ عرفات پہنچتے ہیں، تو ان کی یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس سنت کو بھی ادا کریں۔ جب حج پورا کا پورا ہی اللہ والوں کی ادائیں ہیں تو پھر ہم جو سب سے بڑھ کر اللہ والے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی ادا کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اب یہ تو شریعت مطہرہ نے بعض اداؤں کو، اللہ والوں کی ہی بعض اداؤں کو فرض قرار دے دیا، بعض کو واجب قرار دے دیا، بعض کو سنت قرار دیا۔ بہرحال ہیں اللہ والوں کی ہی ادا ہیں، اور حضور سے بڑھ کر اور کس کی ادا ہو سکتی ہے؟ تو مینا میں قیام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اور آپ کی سنت ہے، لہٰذا اس کے اوپر لازمی طور پر عمل کریں اور ہرگز اس سنت سے محروم نہ ہوں۔ تیسرا سوال تھا کہ حاجی جب مسافر ہوگا تو کیا سنتیں وہ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بالکل سنتیں ادا کر سکتا ہے حاجی، اور نفل بھی ادا کر سکتا ہے، البتہ سفر جاری ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں سے گئے پاکستان سے، اور اب جدہ ایئرپورٹ پر آپ اترے، اور اب افراتفری کا جو ہے وہ وقت ہے، اس وقت میں سامان اٹھانا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے، تو اب یہ جو مقام ہے یہ حالت فرار شمار ہوتی ہے کہ اس وقت بندہ جو ہے وہ اپنے سامان کو لپیٹنے میں، قافلے کے ساتھ آنے جانے میں مصروف ہے، اس وقت یہ چھوڑ سکتا ہے سنت مؤکدہ۔ لیکن جب مکہ المکرمہ میں جا کر، یہ حرم میں جا کر ٹھہر گیا، مقیم شرعی تو نہیں بنا لیکن ویسے مقیم ہے، آرام سے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، تو اب سنتیں نہ چھوڑے بلکہ اب سنتیں باقاعدہ ادا کرے، بلکہ نوافل بھی ادا کرے، کہ وہاں پر اگر عبادت نہ کرے گا تو اور کہاں عبادت کرے گا۔ ہاں البتہ یہ ضرور علماء نے فرمایا کہ وہاں پر آفاقی حاجی کے لیے، جو میقات سے باہر سے حاجی آیا ہے، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ نفلی عبادت کی جگہ پر وہ طواف کرے، کہ طواف والی عبادت کسی اور جگہ اپنے ملک میں ادا نہیں کر سکتا، وہ یہیں ادا ہو سکتی ہے، لیکن جو نماز کے ساتھ سنتیں مؤکدہ ہیں، غیر مؤکدہ ہیں اور نوافل ہیں، انہیں بہرحال مکمل طور پر مسافر حاجی بھی ادا کرے۔ جی مزید کال۔ میرا نام محمد جاوید اقبال ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر عمرہ کے دوران یا حج کے دوران دم واجب ہو جائے تو وہ جو ہے دم وہ وہاں یا مکہ میں ہی آپ کو دینا پڑے گا، یا آپ پاکستان میں واپس آ کے یا دبئی میں دے سکتے ہیں؟ جی ضرور عرض کرتے ہیں۔ جی مزید کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہند کرناٹکا سے مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ حج فرض ہو جائے، اس کا اندازہ ایک مسلمان کیسے لگا سکتا ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ مزید کال۔ سوال ہے، بقرہ عید آ رہی ہے، اب کوئی قرض دار ہے تو وہ کیا بقرہ عید میں قربانی کر سکتا ہے؟ قرض کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جی پہلا سوال ان کا ہے، دم واجب ہو گیا تو اب ایسی صورت کے اندر کیا حکم ہے، کہاں ادا کر سکتے ہیں؟ دم لازم ہونے میں دم کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ حرم مکہ کے اندر وہ جانور ذبح ہو، پیسے بھی اس کی جگہ کافی نہیں ہو سکتے، ذبح ہی ضروری ہے، لہٰذا دم کی جو قربانی ہے جو ذبح کی جاتی ہے، یا بدنہ کی قربانی جو ذبح کی جاتی ہے، اس کا حدود حرم میں ہی ذبح ہونا ضروری ہے، اپنے ملک کے اندر ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ ہاں حج کے کفاروں کے اندر بعض جگہوں پر صدقہ بھی لازم آتا ہے، وہ صدقہ فطر ہوتا ہے، اس میں اختیار ہے، وہ وہاں پر بھی ادا کر سکتے ہیں اور اپنے ملک میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں وہاں ادا کرنے میں فضیلت یہ ہے کہ وہاں آپ ادا کریں گے اور صدقہ اپنے محل کو وہاں پر ادائیگی کے ساتھ پہنچ رہا ہے تو وہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اور مدینہ منورہ میں ادائیگی ایک نیکی 50,000 نیکی کے برابر ہے مسجد نبوی کے اندر، تو لہٰذا اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ بہرحال صدقہ تو آپ اپنے ملک میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو دم ہے وہ حرم کے علاوہ ادا نہیں کر سکتے۔ دوسرا سوال ان کا کہ حج فرض ہو گیا، اندازہ کیسے ہو؟ دیکھیں اولاً تو ایک مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ جب اس کے پاس مال آنا شروع ہو تو وہ مال سے متعلقہ شرعی مسائل اور دینی مسائل سیکھے۔ تو سب سے پہلے حج فرض کیسے ہو، اندازہ علم دین حاصل کریں۔ جب علم دین حاصل ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کب اس مال کی وجہ سے مجھ پر کیا کیا لازم آتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس مال آ رہا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، میرے پاس مال آ رہا ہے تو نان نفقہ لازم آئے گا، میرے پاس مال آ رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر مجھ پر حج لازم آئے گا۔ تو اب حج کتنا مال پر لازم آتا ہے؟ حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال کہ آپ کے حج پر جانے اور آنے کے اخراجات کو اور وہاں پر ٹھہرنے کے ضروری اخراجات کو کفایت کرے، اور جتنا عرصہ آپ اپنے ملک سے باہر رہیں گے اتنا عرصہ پیچھے جو آپ کے اہل و عیال ہیں ان کا نان نفقہ بھی اس خرچ کے اندر شامل ہے۔
تو اگر اتنا مال کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھنا کہ گھر بنانا ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، یہ حج فرض ہونے کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ تو جو لوگ ان اعذار کی بنا پر، ان عذروں کی بنا پر حج فرض سے جو ہے وہ کوتاہی کر بیٹھتے ہیں تو وہ گناہگار ہوں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے حج فرض ادا کیجیے، اور حج فرض ادا نہ کرنے کے والے کے بارے میں وعید تو دیکھیں کس قدر سخت وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس پر حج فرض ہوا اور اس نے ادا نہ کیا، فرمایا چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ تو اندازہ کیجئے کس قدر سخت وعید ہے کہ ایمان کے حوالے سے اس قدر سخت وعید بیان کر دی گئی۔ تو حج کو لازمی طور پر ادا کریں جن پر بھی حج فرض ہو رہا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ قربانی قرضہ اگر کسی پر ہے تو وہ قربانی جو ہے وہ کرے یا نہ کرے۔ دو صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو یہ کہ قرضہ تو ہے لیکن وہ صاحب نصاب بھی ہے، اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد دیگر سامان موجود ہے، تو اب تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جب قربانی واجب ہے تو اب اگر اس کے اوپر قرضہ ہے اور قرضے کے علاوہ وہ صاحب نصاب ہے تو بہرحال اسے قربانی کرنی ہی ہوگی۔ ہاں، اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر اس کے پاس مال موجود نہیں جس سے قربانی کے لیے حصہ ڈال سکے یا جانور خرید سکے، اور مال موجود نہ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ کیش نہیں ہے، مال کے اندر سونا بھی آتا ہے، چاندی بھی آتی ہے، مال تجارت بھی آتا ہے، پرائز بانڈ بھی آتا ہے، گھر کا حاجت اصلیہ سے زائد سامان بھی آتا ہے، یہ سب مال ہی ہیں کہ آپ ان کو بیچ کر کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ سارے اموال موجود ہیں، کیش نہیں ہے، تو یہ عذر نہیں ہے، بہرحال آپ کو وہ مال بیچ کر یا کسی سے قرضہ لے کر آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ اور اگر واقعی ایسی صورتحال ہے کہ کوئی شخص صاحب نصاب اس طرح ہے کہ اس نے اپنی ملکیت میں مثلا موجود 1 لاکھ کا مال تو کسی اور کو دے دیا، اب اس کے پاس قرض دے دیا کسی کام سے، اب جب قربانی کے ایام آئے تو اس کے پاس کوئی مال نہیں جس سے یہ حصہ ڈال سکے یا جانور خرید سکے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا مال نہیں، تو اب شرعی اعتبار سے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کو غالب گمان یہ ہے کہ جس کو اس نے قرضہ دیا ہے یہ اس سے مانگے گا تو وہ اسے واپس کر دے گا، تو اس سے کم از کم حصے کی مقدار یا جانور کی خریداری میں جتنی رقم لگتی ہے اتنی مقدار میں قرض کی واپسی کا مطالبہ کرے۔ اگر وہ واپس کر دے تو یہ اپنی قربانی ادا کرے، اور اگر اس کو غالب گمان یہ ہے کہ نہیں وہ ادا نہیں کرے گا تو اب ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پاس مال موجود نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ کہ شرعی فقیر ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، غریب ہے، قرضوں میں بھی جکڑا ہوا ہے، لیکن سنت ابراہیمی ادا کرنے کی نیت ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، سنت اور فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، جب تک تم قرضہ ادا نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ایسا کہنا ہرگز درست نہیں ہے، قبولیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہوتی ہے، تو قرضہ والا شخص بھی قربانی ادا کر سکتا ہے۔ ہاں، جس کا قرضہ ہے اگر اس سے موقع آ گیا ہے اس کی ادائیگی کا اور یہ اس سے اجازت دے لیتا ہے کہ یار تمہارا قرضہ میں بقرعید کے بعد ادا کر دوں گا، مجھے ابھی قربانی کرنی ہے، اور وہ اجازت دے دیتا ہے، یا قرضہ ہے لیکن اس کی ادائیگی کا ٹائم پیریڈ پہلے سے ہی بعد میں متعین ہے، مثلا محرم میں ہی قرضے کی ادائیگی ہے اور یہ اس کو پتہ ہے کہ میں قربانی بھی کر لوں گا اور قرضہ بھی ادا کر دوں گا، تو ایسی صورت کے اندر اس کے قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے قربانی قبول بھی ہوگی اور اس کی قربانی ادا بھی ہو جائے گی اور اس کو ثواب بھی ملے گا۔ آئیے آپ کے میسیجز ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ کم آواز سے تکبیر جان بوجھ کر پڑھی، خود نہ سنی تو جانور حلال ہوگا یا نہیں؟ تکبیر میں یا شریعت مطہرہ میں جہاں بھی پڑھنے کا ذکر کیا گیا وہاں پر اتنی بلند آواز سے پڑھنا کہ اگر شور و غل نہ ہو یا کان خراب نہ ہو تو اتنی آواز تھی کہ اپنے کان خود سن سکتے تھے، تو ایسی صورت کے اندر اگر کسی شخص نے اتنی آہستہ آواز سے
پڑھی تکبیر کہ اپنے کان خود نہ سن سکے اور شور بھی کوئی نہیں تھا اور کان بھی صحیح تھے، تو ایسی صورت کے اندر وہ پڑھنا قرار نہیں پائے گا، چاہے نماز ہو، تکبیر ہو، کہیں بھی ہو، ہر جگہ پر یہ ضروری ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اپنے کان خود سن سکے۔ تو جب پڑھنا قرار نہیں پائے گا اور جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا تو گویا اس نے جان بوجھ کر تکبیر ہی نہیں پڑھی، اور جو جان بوجھ کر تکبیر پڑھنا چھوڑ دے گا تو جانور حرام ہو جائے گا، جانور حلال نہیں ہوگا۔ یہاں پر بہت احتیاط کی حاجت ہے۔ فی زمانہ آپ دیکھیں، آپ چکن جو ہے وہ ذبح کروانے کے لیے جائیں یا جانور ذبح ہوتے ہیں یا قربانی کے موقع پر ذبح ہوتے ہیں، عموماً قصاب کے منہ میں پان، گٹکا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ اس طریقے سے ادائیگی، اولاً تو ادائیگی ہو بھی پاتی ہے، نہیں ہو پاتی، آواز کسی کو سنائی بھی دیتی ہے، نہیں سنائی دیتی، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ خود بھی کر رہے ہیں تو ذرا اپنے منہ کو بھی جو ہے پاک صاف کر لیں، پاک تو ہے صاف کر لیجئے، اور اتنی آواز سے، بلند آواز سے تکبیر کہیے کہ خود اپنے کان سن سکیں، بلکہ دیگر افراد بھی سنیں تو اچھی بات ہے۔ اگر آپ کسی قصاب کو بلوا رہے ہیں اپنی قربانی کی ادائیگی کے لیے تو اسے بھی اس بات کا پابند بنائیے کہ بھائی آپ نے تکبیر بآواز بلند کہنی ہے، آپ پہلے اپنا منہ کلی کر کے صاف کر لیں اور پھر تکبیر جو ہے بآواز بلند کہہ کر آپ نے ہمارا جانور ذبح کرنا ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ ایک نئی گیم آئی ہے لوڈو اسٹار، جو آن لائن لوڈو ہے، کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں، گیم، کھیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا، کہ اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں یا گمراہ ہو جائیں۔ اب کھیلوں کا مقصد کیا؟ کوئی کھیل ایسا ہے جس کا مقصد ورزش کا حصول، انسان کی صحت کے اندر جو ہے وہ بہتری لانا مقصود ہے، یا پھر اس کے ذریعے سے کوئی کسی اور چیز کا حاصل کرنا مقصود ہے۔ مثال کے طور پہ پرانے زمانے میں تیر اندازی ہوا کرتی تھی، فی زمانہ ویپنز ہیں، کہ اگر کوئی ویپنز کی ٹریننگز جب ہوتی ہے، فوجیوں کی ہوتی ہیں، تو مقصود ایک چیز کا سیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ورزش کے ذریعے سے اپنے جسم کو جو ہے وہ تندرست رکھنا ہے، تو یہ مقصود ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو دیگر کھیل ہیں جن میں وقت کا ضیاع اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا راہ راست سے دور ہوتے چلے جانا۔ اب آپ کہیں گے راہ راست سے کیسے جدا ہوتا ہے، انسان دور کیسے ہوتا ہے؟ آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو لوگ اس طرح کے گیموں میں مصروف ہوتے ہیں، کیا وہ جب بالکل گیم جو ہے پیک پر موجود ہو، کون ان چیزوں کو چھوڑ کر نماز کی طرف جاتا ہے؟ کون ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنی دیگر حقوق واجبہ کی طرف جو اس پر لازم ہیں ان کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے؟ والدین کی ہی بات گیم کھیلنے والے بچے کتنا سنتے ہیں یہ والدین کو ہی معلوم ہے۔ تو جب بچے گیم کھیلتے ہیں اور والدین کی بات نہیں سنتے تو والدین کو کتنا برا لگتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ اگر ہم گیم کے کھیل میں مصروف ہوں اور رب کے گھر سے ندا آئے کہ مسجد کی طرف آؤ اور ہم اس طرف نہ بڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ناراض ہوگا۔ تو شریعت مطہرہ ہر اس چیز سے بھی منع کرتی ہے جو کہ انسان کو راہ راست سے دوری کی طرف لے کر جائے۔ تو ان کھیلوں کے اندر مصروف ہونے والے جانتے ہی ہیں کہ یہاں پر انسان کا وقت کا ضیاع ہے، عبادتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے جو مقصد انسان کو دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے، اس سے دوری پائی جاتی ہے تو ان کھیلوں کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور پھر ان کھیلوں کے اندر ابتدا میں تو مفت کے کچھ پیکیجز ہوتے ہیں، پھر آخر کے اندر آپ کو اپنے پیسے بھی لگانے پڑتے ہیں۔ لوڈو سٹار کے اندر بھی یہی صورت ہے کہ آپ کو کوئنز خریدنے کے لیے پھر اب آپ کو پیسے لگانے پڑیں گے۔ تو یہ پیسے لگانا اور یہ بھی ناجائز ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کھیل کے اوپر جو پیسہ لگایا جائے گا وہ جائز نہیں ہوگا، اور یہ پیسہ آپ کا ضائع بھی ہو رہا ہے، تو وقت کا ضیاع بھی ہے، مال کا ضیاع بھی ہے۔ تو لہذا اس طرح نہ صرف یہ گیم، یہ تو ایک گیم کا نام ہوا، یہ چاہے آن لائن کھیلا جائے چاہے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر کھیلیں، بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور دیگر کھیلوں سے بھی خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور اپنے بچوں کو دینی ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ شامل کریں، اور خود بھی والدین جو ہے وہ ان چیزوں میں آگے بڑھیں۔ جیسا کہ
ذہنی آزمائش والی ایک کتاب باقاعدہ اب شائع ہو چکی ہے دلچسپ سوال و جواب کے نام سے، وہ گھر میں لے کر فیملی میں بیٹھیں، اس میں کوئز کا سلسلہ کریں، ایک کھیل کا کھیل ہو جائے گا، کوئز ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارا علم دین کا خزانہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ آئیے آپ کی ویڈیو کال شامل کرتے ہیں۔ جی ویڈیو کال۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میدان عرفات میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میدان عرفات، پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم عرفات سے متعلق بھی کلام کریں گے۔ سوال آ گیا کہ عرفات کے اندر یکسوئی پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ اللہ اولاً تو یہ دیکھیں کہ عرفات کی صورتحال کیا ہے۔ عرفات ایک وسیع و عریض میدان ہے جو کہ حرم کے زمین سے باہر ہے۔ علماء نے تشبیہ دی، فرمایا گویا یہ خدا کے گھر کے آگے ایک وسیع اور کشادہ صحن اور میدان ہے۔ یہاں کا وقوف 9 ذوالحجۃ الحرام کو ہوتا ہے اور حج کا سب سے بڑا رکن یہی ہے۔ اور فرمایا کہ یہاں لاکھوں انسان خشوع و خضوع کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ اس کے گھر کے باہر اس کے صحن میں اپنے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں اور معافی کے طلبگار ہیں، اور اس بات کے طلبگار ہیں کہ معاف فرما دے اور اپنے گھر آنے کی اجازت دے دے۔ جیسے نہیں دنیا کے اندر اگر کوئی جو ہے وہ بیٹا ناراض ہو کر جو ہے وہ باپ سے چلا جائے، یا کوئی رشتہ دار ناراض ہو کر اپنے جو ہے وہ گھر والوں سے دور چلا جائے اور اس کے گھر والے اسے آنے نہ دے رہے ہوں، اور وہ باہر کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر معافی مانگے کہ میرے پچھلے قصور معاف کر دو اور مجھے جو ہے وہ گھر میں آنے دو، تو بلا تشبیہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو اب صحن میں گویا کہ کھڑے ہوئے ہیں، عرفات میں ہیں، اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تصور باندھا جائے کہ کل قیامت میں محشر کا میدان بھی ایسا ہی ہوگا۔ آج تو اس میدان کے اندر آپ پر 2 بے سلی چادریں ہیں، لیکن کل وہ میدان محشر ہوگا جب بدن پر کوئی بھی لباس نہ ہوگا اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول، اور اس قدر نزول کے فرمایا کہ موسلا دھار بارش، تیز بارش سے بھی زیادہ رب کی رحمتوں کا نزول آج کے دن یہاں پر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اتنی رحمتوں کا نزول اور کبھی نہیں ہوتا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جو شخص، اندازہ کیجئے کتنی پیاری بات، فرمایا کہ جو شخص آج کے دن یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہ ہوئی، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ تو آج تو یہ یقین رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنے کا دن ہے۔ بندے کو اپنے رب پر جو ہے وہ اتنا ناز ہے کہ میرا رب مجھے بہرحال آج معاف کرے گا ہی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو یہ تصور کریں کہ ایک دن اسی طرح میدان محشر میں حاضر ہونا ہے، جسم پر لباس بھی نہ ہوگا۔ آج تو کچھ خیمے لگے ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں، کل کوئی خیمہ نہ ہوگا قیامت کے دن، بلکہ انسان سورج کی تپش میں ہوگا، اور وہ سورج جو 1.25 میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوں۔ آج یہ زمین مٹی کی ہے، کل تانبے کی زمین ہوگی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جباریت و قہاریت کا ظہور ہوگا۔ تو آج کا وہ دن ہے کہ اس دن کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ صرف بقیہ زندگی کے لیے بلکہ اس آخرت والے دن کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کا سوال کر لے، کرم کا سوال کر لے، معافی کا سوال کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں لیتا ہوا ہی انسان جو ہے وہ چلے، اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرے کہ آئندہ کی اس کی زندگی جو ہے وہ مکمل اسی طریقے کار کے مطابق گزر سکے۔ تو فرمایا کہ اس بات کا جو ہے وہ خیال کرے، اور پھر فرمایا کہ اس کانسیپٹ کو مزید پختہ کرے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ اس بات پر تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس تصورات کے ساتھ
عرفات کے اندر حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، حاجیوں کا حج قبول فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔